میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، قدم پیچھے لیتے اس نے اپنے چچا کو کہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر سکون سے کھڑے شاہ نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ بچپن سے اس کی بدتمیزی اور برا رویہ برداشت کرتے اسے امید تھی کہ وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ نکاح میں بندی ہوگی۔ وہ کسی کی سنے بغیر صرف اس نکاح کی نفی کر رہی تھی۔ جب شامیر اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا، میری بیوی ہے، میں خود ڈیل کروں گا، جبکہ وہ خوف سے رونے لگی۔ جب شامیر اسے اپنے کمرے میں لایا اور پھر دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا سا جنون تھا جس میں وہ سمجھ نہ سکی رو لو جتنا رونا ہے، لیکن اب حقیقت یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ شامیر کا لہجہ دھیما مگر شفاق انداز میں گونجا۔ کب سے اس کے انکار کی نفی برداشت کر رہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اب جب نکاح ہو چکا ہے تو تمہیں نبھانا پڑے گا، اور یہ باہر جو ناٹک کر رہی تھی نا، اسے بند کرو، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ منہ چھپاتی پھرو گی مجھ سے۔ اس کی سرخ آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں اور اس پر وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا، اور وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی تھی۔ باہر تو منہ توڑ جواب دے رہی تھی، اب اس کے سامنے جان جا رہی تھی۔ اس کا روپ اس وقت خطرناک ہی لگ رہا تھا۔ زبردستی رشتے نہیں چلتے، یہ ظلم ہے۔ آپ کو میں پسند نہیں، پھر بھی سب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی پلان ہوگا؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کا غصہ کتنا خطرناک تھا یہ بھی اس سے جانتی تھی۔ شاہمیر نے سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، چہرہ اپنے قریب کیا۔ شفا کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ وہی نکاح ہے جس سے تم انکار کر سکتی تھی۔ اب اگر اتنا ہی اعتراض تھا تو اس وقت کیوں نہ بولی جب تمہارے والد نے ہاں کہا؟ اس کی بات نے لمحے بھر کو اسے خاموش کر دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا مگر دل میں بے بسی کا طوفان۔ شامیر نے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ نہ تم انکار کر سکتی ہو، نہ رخصتی سے بچ سکتی ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر میرے ماں باپ ہرٹ ہوئے تو جان سے جاؤ کہ تم سمجھی۔ اس کا یوں خود کے بے حد قریب آنا ایک پل کو شفا کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس کی قربت بہت دلکش اننگز تھی۔ نکاح زبردستی کا ہو یا مرضی کا، بیوی تو بیوی ہی ہوتی ہے۔ شامیر کی آواز میں ایک ایسی ٹھہراؤ بھری سختی تھی کہ کمرے کی فضا سنسنانے لگی۔ وہ اب بھی دیوار سے لگی لرز رہی تھی۔ شامیر نے ہاتھ دونوں اطراف میں رکھے خود اس کے چہرے پر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ شفا کی آنکھوں میں نمی، چہرے پر بے یقینی اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن۔ شامیر نے آج غور سے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ جہاں سمندر بھرا ہوا تھا اسے لگا وہ اس خوبصورت سمندر میں ڈوب جائے گا۔ بولتی اس کے بولنے پر بند تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ظالم ہوں؟ شاید ہوں، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی انکار کرتا دیکھتا رہتا؟ جس نکاح کو تم ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہو وہ میرے لیے ایک عہد ہے جسے میں نبھاؤں گا، چاہے تم رو یا چیخو، اسے زبردستی سمجھو یا دھمکی۔ مجھے تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے تھوڑا اور قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ شفا کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ میں نہیں کرتی آپ کو پسند، وہ بمشکل بول پائی۔ آنکھوں میں آنسو تھے پر اس کی بے حد کی نزدیکی نے بولنے کے قابل چھوڑا کہا تھا۔ کیوں؟ شامیر ہنسا۔ کیونکہ تم نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا۔ تم نے بچپن سے میرے ہر احساس کو، میرے ہر جذبے کو ٹھکرا دیا، اور اب جب تم میری ہو چکی ہو تو انکار کر رہی ہو۔ اب نہیں، تم میری بیوی ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ رخصتی تو ہو کر رہے گی، اسی لیے چپ چاپ ہاں کر دو، اور بہت جلد رخصت ہو کر میرے کمرے میں آؤ گی، ورنہ رخصتی سے پہلے شوہر کے حقوق حاصل کرنے لگا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا وہ ہولے سے بول اٹھا۔ اس کی بے باک بات پر وہ سر تا پاؤں سرخ ہو چکی تھی۔ آپ مجھے اتنی گندی دھمکی نہیں دے سکتے۔ میں جا کے سب کو بتاؤں گی آپ دھمکاتے ہیں مجھے، اور مجھے نہیں پسند آپ۔ وہ ہمت کرتی اپنی نازک جان اس پہاڑ جیسے شخص کے آگے آزما رہی تھی۔ ٹریلر دیکھنے کا بہت شوق ہے تمہیں تو؟ اس کی بات پر وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا، پھر اچانک اس نازک جان پر حاوی ہوا تو اس حملے پر کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ شامیر نے بغیر سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس پر شدت سے جھک گیا۔ وہ گر جاتی اگر اسے کمر سے نہ تھام لیا ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا، اسے گہرے گہرے سانس لیتا دیکھا،
تو مسکراہٹ ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ ابھی سے یہ حال تھا اس کی قربت میں، آگے جا کر کیسے برداشت کرتی اس ظلم کو۔ مجھے دھمکی مت دیا کرو جانے من، تمہیں ہی مہنگا پڑے گا، تمہاری نازک سی جان کو خطرہ ہوگا۔ اس کی ذو معنی بات پر شفا مزید خود میں سمٹی تھی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، بولتی بند ہو چکی تھی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، اتنا کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ نفرت کے ساتھ جینا ہے یا سمجھ کے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نقاب تمہاری قید نہیں، تمہاری حقیقت ہے۔ سرد لہجے میں بولتا وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، اور وہ ساکت کھڑی تھی، دل کی دھڑکنیں بغاوت پر آمادہ تھیں، آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور وجود لرز رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں کہیں بہت گہرائی میں اس کی آنکھوں کی وہ سرد سی محبت اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ پر اس کی حرکت نے فی الحال اسے مزید غصہ دلا دیا تھا، تو کہیں ڈرا بھی دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی کہ اس کے کہنے پر ایک ہفتے کے اندر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کے لاکھ انکار پر بھی کسی نے اسے سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ مہندی کے رنگ بھی ابھی اس کے ہاتھوں پر گہرے تھے، مگر دل میں عجیب سی ہلچل کا عالم تھا۔ ساری رسمیں بے جان لگیں، صرف ایک ہی احساس تھا۔ شاہمیر کے ساتھ رخصتی کے بعد جب سب اسے چھوڑ کر جا چکے، دروازہ بند ہوا اور وہ اپنے نئے کمرے میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا شاہمیر کا جہاں ہر در و دیوار پر اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس جاگ رہا تھا، اور فضا میں کچھ ایسا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ شاہمیر کے اس دن والی حرکت بھولی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد جتنا چھپنا چاہتی تھی چھپ کر ہی رہتی تھی۔ دل بے ترتیب دھڑکنے لگا، آنے والے لمحوں کا سوچنا اندر سے لرزا رہا تھا۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ شاہمیر اندر داخل ہوا، سفید کرتا، گہرے تاثرات، اور وہی نظر جو اسے ہمیشہ کمزور کر دیتی تھی۔ دونوں کے بیچ کچھ لمحے ساکت گزرے، بس نظروں کی ایک خاموش جنگ تھی۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز شاہمیر بن کر بیگم صاحبہ؟ شاہمیر کی آواز گونجی، مگر لہجے میں ہلکی شرارت تھی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ دل زور سے دھڑکا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی جو زبردستی سے کیا گیا ہو۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ غصے میں چلائی۔ بغاوت ابھی بھی کرنی باقی تھی۔ شاہمیر اس کے قریب آیا، فاصلہ صرف چند قدم کا تھا، مگر دل کے بیچ ایک سمندر معجزن تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ شاہمیر نے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تمہیں لگتا ہے دل کو زبردستی چوکایا جا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، تم مانو یا نہ مانو، میں تو مانتا ہوں۔ شاہمیر نے اس کی دھڑکنوں کے شور کی طرف اشارہ دیا جو اس کی قربت میں شور مچا رہا تھا، مگر آنکھیں جیسے اس کے دل کا حال جاننا چاہتی تھیں۔ آپ نے تو کوشش کی ہے نا مجھے بے بس کرنے کی؟ اس نے ہمت کر کے آنکھیں اٹھائیں اور ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ دل اس کی قربت میں مچل رہا تھا، ہمت پھر بھی جاری تھی جواب دینے کی۔ کمرے میں صرف خاموشی اور دل کی دھڑکنوں کا شور اور معنی خیز ماحول بنا ہوا تھا۔ دلوں میں غصہ، نفرت، اجنبیت، ایک الگ احساس سب ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ وہ بہت پاس تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ جانتی ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں، پھر بھی ایک احساس جاگ رہا ہے دل میں۔ اب اس نفرت کو ایک الگ طریقے سے نبھاؤں گا۔ شاہمیر کے لبوں سے نکلے لفظوں کے سحر نے اسے دنیا میں پھینک دیا تھا، لیکن شاہمیر کا انداز بہکنے والا تھا۔ تو پھر یہ شادی کا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی نفرت جاگ گئی ہے آپ کے اندر، تو ویسے بھی بچپن ہی سے آپ کو چھپی ہو، تو کب کون سی بڑی بات ہوگی؟ چھوڑے مجھے۔ شاہمیر کی بات نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اسے غصہ آیا بہت اس شخص پر جو اپنی قربت پر اسے پاگل تو کر رہا تھا، پر ساتھ دل پر وار بھی جاری تھے اس کے۔ شفا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے، خود کو اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت زیادہ۔ اچانک شاہمیر نے ایک ساتھ پیچھے لے کر اس کا چہرہ تھاما اور اسے سنبھالنے کا موقع دیے بغیر ہی جھک گیا شدت سے۔ وہ جو پھر اس کی طرف سے ایسی حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس کی شدت بھرے لمس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے لمس میں سختی نہیں تھی، ایک نرمی، ایک احساس تھا جس میں وہ خود بھی پل بھر کو کمزور پڑ گئی تھی۔ آخر دونوں کے بیچ رشتہ بھی ایسا تھا جس کی طاقت ہی بہت تھی۔ رات کو زبردستی اپنا حق جتا چکا تھا،
اور وہ خاموش اس کے اندر کے شور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے اس پر اپنی ملکیت جتا دی تھی زبردستی، جیسے وہ ایک انسان نہیں کوئی چیز ہو۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، لیکن پھر بھی ضبط کیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ الفاظ جو زبان پر تھے، وہ آنسو جو آنکھوں کے کناروں پر لرز رہے تھے، وہ سب وہ ضبط کرنے کے باوجود بھی بہہ نکلے تھے۔ وہ بھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، پر شاہ میر نے موقع تک نہیں دیا پوچھنے کا، بس اپنی نفرت غصہ دکھایا، لیکن اس کی ذرا زبانداری اسے غصہ دلاتی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ وہ رات، وہ زبردستی، وہ بے رحم لمس، سب کچھ اسے اندر سے توڑ چکا تھا، مگر وہ مرد جو خود کو اس کا شوہر کہتا تھا آج بھی پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ پچھتاوا، نہ احساس، نہ کوئی نرمی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ زخم صرف جسم پر نہیں تھے، روح ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ تیار ہو جاؤ، ناشتہ نیچے ہوگا۔ آواز میں حکم تھا، احساس نہیں۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کیسے پیش آنا چاہیے، مگر اس کی خاموشی اسے پھر برداشت نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑا اور زور سے گھمایا۔ میں نے کہا نیچے آنا ہے، جب میں بولوں تو تم صرف سنو، زبان درازی کی تو نتائج یاد رکھنا۔ وہ پھر دھمکی دینے لگا۔ میں چیز نہیں ہوں جسے توڑ کر چھوڑ دوں، انسان ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، لیکن پھر وہی سختی، وہی نفرت۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو یہ سب سہنا ہی چاہیے تھا، یہ وہ سزا ہے جس کا تم نے ذرا لحاظ نہیں کیا، منہ پر انکار کیا تھا نا مجھے۔ اب میرے لمس، میری قربت میں تڑپو گی پل پل۔ اس کی آواز میں زہر تھا اور آنکھوں میں صرف حقارت۔ وہ سن رہی تھی مگر اندر سے مر رہی تھی۔ رات بھر بہت اس کے احساس سے لمس سے لگا کہ وہ نرمی سے پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ، جبکہ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا، اور اب یہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا کہ کیسے اس نے اپنا وہی پرانا روپ دکھا دیا تھا۔ بہت اچھے گیم پلانر ہیں آپ، یہ سب ایک بدلہ تھا مجھے برباد کرنے کے لیے کیا ہے نا آپ نے؟ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بھی تھا نہیں کرنی آپ جیسے بے رحم شخص سے شادی، لیکن نہیں سنی کسی نے میری۔ شفا اچانک زور سے چیختی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، لب کانپ رہے تھے، اور یہی زبان درازی شاید اسے برداشت نہ ہوئی۔ اچانک اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اب زیادہ زبان چلائی نا تو یاد رکھنا سزا ایسی ہوگی کہ سانس لینا بھول جاؤ گی۔ اس نے اسے دیوار سے جا لگایا، اس کی کلائی سختی سے پکڑی اور اپنا وجود اس کے قریب کر کے شدت سے اپنے لمس کا احساس دلایا۔ یاد رکھو اب تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے خلاف گیا وہ سزا بن کر اترے گا تم پر۔ اس کا لمس زخم بن کر روح پر اترا تھا، اور وہ اندر سے اندر کھول رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو اب بھی قید تھے، کیونکہ اب وہ ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں، وہ خود کو اس کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے، پر اس کی کمزوری پر ہی وار کرتا جا رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے، خود سے۔ وہ مچلی تھی۔ شاہ میر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، کتنا غصہ تھا اس پر۔ کیا وجہ ہے جو اب تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہو؟ اچانک شاہ میر کا لہجہ سخت ہوا تھا، شفا کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ نظریں چرا گئی۔ اپنی غلط سوچ کا استعمال مجھ پر مت کیا کریں، خود کو بھی ایک بار دیکھ لیں۔ بچپن سے مجھے سکون سے جینے نہیں دیا ہے کبھی، اور اب آپ کو اندر بڑی محبت جاگ اٹھی ہے میرے لیے، یا پھر میری خواہش پوری کر رہے ہیں اپنی؟ شفا کے لفظوں نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ اسے لگا کہ شفا کے لفظوں نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہوا میں رک گیا۔ ضبط کرنا وہ تیزی سے روم سے نکلا۔ اس وقت اگر وہ وہی رکتا تو شاید شفا کو اپنے لفظوں پر بہت پچھتاوا ہوتا۔ کس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اس نے۔ پھر کچھ دنوں تک یہی چلتا رہا۔ دونوں کے بیچ کبھی نرمی سے بات ہوتی تو ٹھیک، ورنہ غصہ ہی غصہ، جواب پر جواب۔ دونوں ساتھ ہو کر بھی دور تھے۔ شفا خود کو کبھی سمجھاتی تھی، لاکھ انکار کیا، پر ہوا وہی جو نصیب میں تھا۔ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا تھا اس کی زندگی میں تو کب تک یہ چلے گا؟ پھر بھی انا دونوں میں جاری ہی رہی۔ آج صبح بھی اس سے لڑائی کر کے گیا تھا۔ وجہ شفا کا جواب دینا اور اسے غصہ دلا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور ہر چیز ایک بے چین سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔
शामिर अब भी सोफे पर बैठा था और वो बेड के किनारे अपने आंसू पोंछते हुए बस छत को ही घूर रही थी। दिल में एक हलचल थी, एक अनजानी ख्वाहिश कि वो आए, बात करे, समझाए, सीने से लगाए, सॉरी बोले, मगर वो कुछ नहीं कह पा रही थी, ना वो। थोड़ी देर बाद वो उठी और पानी लेने मेज़ की तरफ बढ़ी। अचानक पैर कालीन के किनारे पे उलझा और वो लड़खड़ा गई। शिफा! शामिर की जैसे नज़र उस पर पड़ी वो दौड़ता हुआ उस तक आया। आवाज़ बिजली की मानंद गूंजी और अगले लम्हे वो उसकी बाहों में थी। उसका हाथ उसकी कमर के गिर्द था और दूसरा हाथ उसके चेहरे को थामे हुए आंखों में झांक रहा था। शिफा का दिल जैसे रुक सा गया। फिर उसकी अपनायत भरे लहजे पर चोट लगी। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, मगर आंखों में कुछ और, परेशानी, फिक्र और बेपनाह जज्बा। अजीब थे दोनों। गुस्सा करना, नफरत जाहिर करना बहुत आसान लगता था। मोहब्बत जो शायद एक खूबसूरत एहसास बनकर उनके अंदर जागा था, उसे ही समझने से इनकारी थे। नहीं, बस थोड़ा सा, वैसे भी मैं इंसान थोड़ी हूँ जो दर्द होगा। शिफा का लहजा फिर तल्ख हुआ। अभी वो मज़ीद कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक शामिर ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बिठाया। शिफा हैरत अंगेजी से उसे देख रही थी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तुम्हें होश नहीं है? इतनी नाजुक सी हो फिर भी इतनी लापरवाह? वो झल्लाया, मगर आवाज़ के पीछे जो फिक्रमंदी थी वो छुप नहीं सकी। शामिर ने खुद को उससे दूर ही रखा था। उस दिन के बाद जब उसके लफ्ज़ों ने उसे बहुत हर्ट किया था। हाँ, वो उसे बचपन से नापसंद ज़रूर करता था, पर जब होश संभाला तो उसके दिल में वो उतर गई थी। लेकिन उसका आज़ाद होना, उस पर रोक टोक वो ज़रूर करता था, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी, अपनी मनमानी करती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो वैसे भी मुझसे नफ़रत है, वो बोली और नज़रें चुरा ली। अंदाज गुस्से वाला था बहुत। शामिर एक पल को साकित रह गया, फिर धीरे से उसके पास बैठा, सर झुकाकर बोला, नफ़रत शायद वही होती है जो हम उनसे करते हैं जिन्हें भूल नहीं पाते, और यहाँ तो तुम भी मुझसे नफ़रत करती हो, फिर कैसे गिला शिकवा? वो चौंकी। ये पहली बार था कि शामिर के लफ्ज़ों में इतनी सच्चाई और इतनी नरमी थी, और उसका पल पल बदलता लहजा उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। क्या आप मुझे भूल नहीं पाए? इसका मतलब? उसके लब कांपे। ये कैसी नफ़रत थी उसकी? शामिर ने उसके हाथों को देखा, वही मेहंदी, वही रंग जिस पर उसका नाम लिखा था, जो अभी भी गहरी ही थी। शादी को महज हफ्ता ही तो हुआ था। ये जो नाम तुम्हारे हाथ पर है वो सिर्फ रस्म का नहीं, मेरी चाह का निशान है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ तो मेरे वजूद में शामिल हो चुकी हूँ। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर शिफा ने धड़कते हुए दिल से कहा, तो फिर दिल की जिद छोड़ दें और बस थोड़ा मुझ पर रहम खाएं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें सुकून से। शामिर ने धीरे से उसके हाथ थामे और पहली बार उसकी आंखों में झांक कर बोला, ठीक है, तुम्हें जैसे जीना है तुम रहो, बस यहाँ से जाने की बात और इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात मत करना। शामिर नरमी से बोलता तेज़ी से चला गया। आज उसका इतना बदला हुआ रूप शिफा के लिए हैरत अंगेज था। वो ये अचानक कैसे बदल गया? यह कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहा उसके साथ? सुबह का सूरज कमरे में झांक रहा था, मगर शिफा के दिल पर अभी तक रात का साया था। वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी बाल समेट रही थी जब दरवाज़ा एक झटके से खुला। तुम अभी तक यहीं हो? शामिर की आवाज़ में मामूली सी चुभन लिए थी। कहाँ जाना है मुझे? आपकी कैद से बाहर जाने की इजाज़त है क्या? वो तंजिया मुस्कुराई। शामिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो वो छुपाने में नाकाम रहा। बातों का जवाब तुम्हें अच्छे से आता है, मगर सवालों से भागती हो। आजकल शामिर का बदला हुआ रूप शिफा को पागल कर रहा था। वो आखिर चाह क्या रहा था? क्यों उसका इम्तिहान ले रहा था? ये शख्स और आप लोगों के दिल रौंद कर भी खुद को फाते समझते हैं, और वो तंज बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। शामिर चंद कदमों की दूरी पर था। वो ये भी फासला मिटा उसके करीब आ चुका था। शिफा पीछे हटी, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। मैं कुछ नहीं समझता, बस तुम्हारी ये जिद, ये दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं। वो पीछे जाके ड्रेसिंग टेबल से लगी। अभी वहाँ से हटती कि शामिर ने दोनों अतराफ में उसका रास्ता रोक दिया। झुका बहुत करीब। शिफा की धड़कनें, उसकी लरसती पलकें शामिर पर खुमारी तारी हो रही थी। क्यों? आपको तो मेरी सूरत से भी नफरत है ना? शिफा ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसे दूर करना चाहा। है, मगर तुम्हें तंग करने में जो मज़ा है वो किसी और में कहाँ? वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला और अचानक शिफा के बालों में उंगलियां फेरते हुए,
اس کا چہرہ قریب کر لیا۔ شاہمیر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا ہوا؟ سانس رک رہی ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی مگر اثر دل کے اندر تک گیا۔ آپ کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے میرے لیے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ اس کا پل میں شدت پسند، پل میں اپنا پرایا ہو جانا اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ وہ جو خود نفرت کے دعوے دار تھی، اب اس کی قربت اس کے احساس کے ساتھ نرم پڑتی تو کبھی وہی غصہ جاگ جاتا تھا۔ اور تمہاری دوری ناقابل برداشت ہے میرے لیے، وہ دھیرے سے بولا اور اس کے بالوں کو آہستگی سے کاندھے پر گرا دیا۔ تم میرے قریب آتی ہو تو دل کچھ اور چاہتا ہے، اور تم دور جاتی ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ اسے خود میں الجھا رہا تھا، قریب کرتا اس کی گردن میں منہ دے گیا، پر شفا نے اسے خود سے دور کیا۔ یہ حرکت اسے پسند نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر پڑے بلوں نے صاف ظاہر کیا تھا اس کا کیا جو آپ غصے میں میری سانسیں بند کرتے ہیں۔ اس نے ہمت جٹاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شاہمیر کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ نہیں، بس تمہیں اتنا قریب چاہتا ہوں کہ خود کی سانسیں تمہاری سانسوں میں مدغم ہو جائیں۔ شاہمیر کی معنی خیز باتیں۔ شفا کا چہرہ حیا سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ دور ہوئی، خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اب بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرایا اور سرسری لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، دل سے نہ صحیح لیکن میرے کمرے میں تو رہنا ہی ہے تمہیں۔ اب عادت ڈالو میری سانسوں کی قید کی۔ اور وہ باہر چلا گیا اور اسے پیچھے چھوڑ گیا، ایک بے بس تھر تھراتے احساس کو، جس کا دل پہلی بار یہ قید قبول کرنے کو تیار ہو رہا تھا۔ اور شاہمیر جانتا تھا اسے خود میں قید کیسے کرنا ہے، تبھی اپنی قربتوں سے اسے خود میں الجھا رہا تھا۔ لیکن اسے اب مزہ آنے لگا تھا اپنے بدلتے روپ سے شفا کے تاثرات دیکھنے میں۔ جو مزہ تھا یہ شاہمیر سے کوئی پوچھے۔ آج گھر میں دادا جان کی سالگرہ کی دعوت تھی۔ بڑے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف مہمان، ہنسی مذاق، روایتی خوشبو، اور شاہمیر جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں کسی شہزادے کی مانند نمایاں لگ رہا تھا۔ ہر ایک کی نظر اس شہزادے پر تھی۔ شفا سیاہ رنگ کے فراک میں تیار ہو کر نیچے آئی تو نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھی، مگر ایک نظر شاہمیر کی بھی تھی جو ایک لمحے کو تھم کر بس اسے دیکھتی رہ گئی، جو اس کے ہوش اڑانے کی تیاری میں تھی۔ مگر شفا نے نظریں چرا لی، جیسے اس نگاہ کو ماننے سے انکاری تھی۔ شاہمیر، اتنے دنوں بعد ملے ہو اور مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ یہ اس کی خالہ زاد کزن حنزلہ تھی، ایک شوخ خوبرو لڑکی جو ہمیشہ سے شاہمیر کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ وہ اب شاہمیر کے قریب کھڑی اس کا بازو تھامے قہقہے لگا رہی تھی، کبھی کچھ سرگوشی کرتی، کبھی اس کا کاندھا ہلکے سے چھوتی۔ شفا دور ایک میز کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور اندر ہی اندر ایک نئی چبھن محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں میری جان نہیں چھوڑتے اور اب ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بس دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شفا کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اف، یہ میں کیسی بکواس کر رہی ہوں؟ مجھے فرق نہیں، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ اس نے خود کو جھٹلایا۔ نہیں دیکھا جا رہا تھا شاہمیر کا یہ روپ بھی، اس کی نزدیکی خود کے علاوہ کسی اور سے بھی، مگر اس کی نظریں بار بار شاہمیر کی طرف ہی جا رہی تھیں۔ اور تب اچانک حنزلہ نے شاہمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا اور دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ شفا کا دل جیسے چٹک سا گیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، آنکھیں جھپکیں اور ایک تیز سانس لے کر مڑی۔ مزید نہیں دیکھا گیا یہ ڈرامہ۔ شاہمیر کی نظریں اسی پر تھیں، اس کی چال، اس کی آنکھوں کی تپش سب بتا رہی تھی کہ وہ جل رہی ہے، اور یہ منظر شاہمیر کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ دعوت کے اختتام پر جب شفا ہال سے باہر جانے لگی، ایک ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچتے ہوئے ایک کونے کی دیوار سے لگایا، اور وہ ڈر سے چیخنے والی تھی کہ شاہمیر کو دیکھا تو چپ ہو گئی۔ جلن ہو رہی تھی، شاہمیر کی آواز میں شرارت تھی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، اس نے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے نرمی سے مگر مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تم نے میری طرف آج اتنی بار دیکھا جتنا پورے نکاح کے بعد نہیں دیکھا، تو سوچا کہ پوچھ ہی لوں۔ اسے چھیڑنے کا موقع جو مل گیا تھا۔ آپ غلط فہمی میں ہیں، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش بھرپور تھی۔ شاید یہ آج بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا کیا؟ حنزلہ بھی تعریف کر رہی تھی، لیکن تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ تو ہر لمحے مجھ سے اپنا حق مانگتی رہتی ہیں۔ شاہمیر فل موڈ میں تھا اسے رلانے میں۔
میں کچھ نہیں چاہتی آپ سے، سمجھے آپ؟ جائیں، جس کے پاس رہنا ہے جا کے رہیں۔ وہ چیخی اور مڑ کر چل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک نیا سا درد اور ایک بے نام سا تعلق۔ شاہ وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ جلن میں جو کشش ہے وہ محبت کے پہلے اعتراف جیسی ہوتی ہے۔ تمہارے دل کے دروازے کھلنے لگے ہیں شفا، اب دیر نہیں، یہ دروازے بہت جلد میں کھولوں گا۔ خود سے عہد کرتا وہ مسکرا دیا۔ خود نفرت کرتا کرتا کب اس کی قربت میں ہار گیا، اسے احساس تک نہیں ہوا۔ اب جو تھا وہی تھی، اس کی زندگی، اس کا سکون۔ دعوت کے اگلے روز صبح کے وقت شفا لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب اچانک پیچھے سے شاہمیر کی آواز آئی۔ اتنی خاموشی! وہ جو آنکھوں سے کل آنکھ برس رہی تھی وہ کہاں گئی؟ شفا چونک کر پیچھے مڑی۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے مجھے تنگ کرنے کے؟ بھولی نہیں تھی اس کا رات بھر خود پر حاوی ہونا۔ تعریف ایک بھی نہیں کی، بس اسے اس کی سانسیں بند کرنے میں مزہ آتا تھا۔ نہیں، تمہیں تنگ کرنا، تمہاری خاموشی کو توڑنا اب میرا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اس کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ شفا کو لگا جیسے اس کی سانسیں رکنے لگی ہوں۔ فاصلہ رکھیں شاہمیر، وہ تھوڑا پیچھے ہوئی۔ یہی تو مشکل ہے شفا، تم مجھ سے جتنی دور ہوتی ہو میں تمہیں اتنا ہی قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے ہیں، کیا میری موجودگی سے یا میرے لمس سے؟ شفا نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے، مگر وہ خود کو سنبھال نہ پائی۔ دل بے قابو دھڑکنے لگا، جیسے ہر دھڑکن اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرے اتنے قریب آنے کا۔ وہ جانتی تھی یہ سب بولنا اس کے سامنے فضول تھا، پر ہمیشہ یہی بولنا آتا تھا، اور کیا۔ شاہمیر ہنسا، جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، بیوی ہو تم میری، حق سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ نکاح صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، دل سے نہیں مانا میں نے اسے۔ اس نے آواز بلند کی، کل کا غصہ ابھی نکل رہا تھا، اور وہ کیا بول رہی تھی خود بھی ہوش میں نہیں تھی۔ تو پھر دل سے منوا لیتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا اور اس کی کمر کے گرد بازو رکھ دیے۔ شفا نے زور سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیوار قریب تھی اور شاہمیر بہت قریب۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ چیخی، مگر آواز کانپ رہی تھی۔ شرم؟ جب تم پر غصہ آتا ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا، اور جب تمہاری سانسیں تیز ہوتی ہیں تو خود کو روک نہیں پاتا۔ اس کی آواز میں شدت تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور، وہ جذبہ جو شفا کے دل میں نرم سا لمس چھوڑ گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اس نے سر جھکایا، مگر آواز کمزور تھی، اور میں ہر بار تمہیں چھیڑ کر، تمہارے دل کے پردے چاک کر کے تمہیں محبت کے قریب لانا چاہتا ہوں۔ نفرت کی یہ راکھ محبت کے چنگاریوں سے ضرور جلے گی شفا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، پیچھے شفا رہ گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں ہلچل، اور وجود میں شاہمیر کی قربت کی حدت۔ شفا نے آج خاص طور پر خود کو سنوارا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادہ لباس میں رہتی تھی، آج گہرے نیلے رنگ کے فٹ فراک میں کمرے سے باہر نکلی، بالوں میں نرم اور ہلکی سی خوشبو جو فضا میں اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ شاہ کل سے میر سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اس کی نظر شفا پر پڑی، قدم ٹھٹک گئے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شفا، اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل عجیب سی خفگی سے بولا، لیکن زبان خاموش تھی۔ لان میں کچھ مہمان آئے تھے، اور ان میں ایک مہمان حیدر، جو دادا جان کا قریبی جاننے والا خاصا خوش مزاج اور باتونی نوجوان تھا۔ شفا، ماشاءاللہ، آج تو لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پر آ گیا، حیدر نے شوخی سے کہا۔ شفا نے محض مسکرا کر نظریں جھکا لیں، مگر وہ مسکراہٹ شاہمیر کے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ شاہمیر دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ حیدر کبھی شفا کے بالوں کی تعریف کرتا، کبھی اس کی مسکراہٹ پر شاعری کرتا، اور شفا چپ چاپ مسکرا دیتی۔ شاہمیر کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی۔ یہ حق صرف میرا ہے، یہ مسکراہٹ، یہ نظریں، یہ نرم رویہ، یہ شرم صرف میرے لیے ہے۔ پوری دعوت میں بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ دعوت ختم ہوتے ہی وہ سیدھا کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ جو پہلے ہی کمرے میں موجود تھی، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے جا کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا تناؤ تھا۔ شکریہ۔ شفا ایک پل کو گھبرا سی گئی تھی، اگلے پل خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ جان کر وہ دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کر گئی تھی اسے۔ یہ تم حیدر کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کس خوشی میں کر رہی تھی؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا شاہمیر نے غصے سے پوچھا تھا۔ شفا حیران ہوئی، کیا مطلب؟
وہ جانتی تھی اس کا کسی سے بات کرنا، ملنا جلنا اسے پسند نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ بدلہ لے رہی تھی اس سے۔ مطلب صاف ظاہر ہے شفا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں، تمہارا یوں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونا۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہو کر نیچے آنے کی؟ مجھے جلانے کے لیے تھی نا؟ اب وہ تھوڑا اس کے شرارتی انداز کو سمجھ گیا تو بدلہ لینے کی باری اس کی اب، اور اگر تھی تو آپ کو جلانے میں جو مزہ ہے نا وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں۔ اس کی اس بے باک جواب پر شاہمیر کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کی کمر تھام لی۔ تو اب میری باری ہے مسز شاہمیر، تمہیں جتانے کی کہ جلن صرف تمہیں نہیں مجھے بھی ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے شفا کو قریب کھینچا۔ جب کوئی اور تمہیں دیکھتا ہے، تعریف کرتا ہے یا تمہارا نام بھی لیتا ہے تو میری رگوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ شفا کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی۔ یہ زبردستی ہے، میں نے کہا تھا مجھے آزادی سے جینے دو۔ شاہمیر کا انداز اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آزادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ تم کچھ بھی کرتی پھرو۔ محبت ہے شفا جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کر رہی ہے۔ تم سے دوری میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت دوری اسے دے رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ جب شاہمیر نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور میں یہ بات تمہیں ہر سانس، ہر لمس سے یاد دلاؤں گا۔ شفا کے لب کانپے، دل دھڑکا، آنکھیں بند ہوئیں، اور دونوں کے درمیان وہ قربت پیدا ہوئی جسے الفاظ چھو نہیں سکتے، صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ شاہمیر کو غصہ تھا اس پر، لیکن کب اس کی قربت میں خود کو ہار بیٹھا تھا۔ وہ شروع سے اپنی ہر چیز میں شدت پسند تھا۔ شفا جتنی کوشش کر رہی تھی خود کو اس سے دور رکھنے کی، وہ اتنا ہی قریب آ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دن تک تو شاہمیر کا رویہ شدت پکڑ چکا تھا۔ اس کے آگے پیچھے اسے خود میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی کبھی غصہ کرتی، کبھی اس کی قربت میں ہار جاتی تھی۔ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اف، یہ انسان میرے حواسوں پر چھا رہا ہے۔ وہ بھی شاہمیر کو ہی سوچ رہی تھی کہ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ شفا نے چونک کر دروازہ کھولا اور وہاں شاہمیر کھڑا تھا، ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلاب کا گلدستہ پکڑے۔ یہ تمہارے لیے ہے، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس کی آواز میں ایک نرم سی شدت تھی۔ شفا نے گلاب کا گلدستہ لے کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاہمیر، آپ، شفا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اتنی جلدی اتنی قربت محسوس کرنے لگی تھی۔ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ شاہمیر کی آواز میں ایسی گہری مٹھاس تھی جسے وہ نہ صرف لفظوں سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی بات کہہ رہا ہو۔ شفا نے آہستہ سے گلابوں کی خوشبو محسوس کی، پھر گلدستہ میز پر رکھ کر شاہمیر کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے نا شاہمیر؟ شفا کا دل انجانے خوف سے لرزا تھا۔ کہیں وہ اس کی اتنی بدتمیزی کا کوئی بدلہ تو نہیں لے رہا تھا محبت سے؟ شاہمیر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کی طرف ایک گہری نظر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھاما۔ یہ تمہارے دل میں چھپے ہوئے جذبات کے جواب کا لمحہ ہے شفا، اس نے دھیرے سے کہا۔ تمہاری آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میری آنکھوں میں بھی ہے، لیکن میں اس سوال کا جواب تمہیں ایسے دوں گا کہ تم کبھی شک نہیں کرو گی۔ شاہمیر کی قربت میں وہ عجیب سا سکون تھا جیسے کسی خواب کی حقیقت بن چکا ہو۔ شفا کا دل بے قابو ہو رہا تھا اور وہ خود کو اس کے قریب ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ شاہمیر، آپ اتنی شدت سے کیوں آ گئے ہیں؟ شفا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیونکہ مجھے تمہاری مسکراہٹ دیکھنا پسند ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی جو میرے دل کی تیز دھڑکنوں کو سکون دیتی ہے۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر نرمی سے اس پر لب رکھے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دونوں کے درمیان وہ فاصلہ تھا جو ہمیشہ تھا ختم ہو گیا۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے کے قریب رکھا۔ مجھے اس لمحے میں بس تمہارا ساتھ چاہیے شفا، اور آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہ جانے کب کیسے تم سے بہت محبت کر بیٹھا ہوں۔ شاہمیر کے لہجے میں تھکن تھی۔ شفا کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا اس کے قریب جا کر سچ میں سکون ملے گا، مگر دماغ بار بار خود کو روکتا تھا۔ شاہمیر، میں ابھی وہ کچھ بولتی۔ شاہمیر نے، تمہیں کچھ نہیں کہنا شفا۔ اس کے لب پر انگلی رکھی تھی۔
تمہیں بس یہ محسوس کرنا ہے۔ شامیر نے اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چھوا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری نظروں میں جو الجھن ہے وہ محبت بن کر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ ہم دونوں پر ہے کہ ہم اس محبت کو کیسے سمجھیں۔ شفا کا دل دھڑکنے لگا اور وہ خود کو روک نہ پائی۔ اس کی نظریں شامیر پر مرکوز ہو گئیں اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، جیسے ان کے بیچ ایک نیا رشتہ جنم لے رہا، محبت کا، احساسات کا، اعتبار کا۔ شامیر، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں نے اس رشتے کے انکار پر آپ کو ہرٹ کیا تھا، اور مجھے کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ آپ بدلہ تو نہیں لے رہے نا؟ شفا لرزتے ہونٹوں سے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں ڈر صاف ظاہر تھا، مگر دل میں ایک ہلچل تھی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، بس۔ شامیر نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے لبوں سے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ وہ بوسہ اتنا نرم اور پر محبت تھا کہ شفا کا دل دھڑک رہا تھا، اور وہ خود کو اس لمحے میں اس کے قریب تر محسوس کر رہی تھی۔ شامیر اور شفا کے درمیان وہ لمحہ جیسے دونوں نے دلوں کی گہرائیوں میں محسوس کیا تھا، اب ایک نیا رخ اختیار کرنے والا تھا۔ جیسے ہی شامیر نے شفا کا ماتھا چوما، وہ لمحہ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ شفا کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے دل میں ہلچل تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکائیں، لیکن شامیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم نے جو بات کہی تھی اس پر میں خاموش رہا تھا شفا۔ شامیر کی آواز نرم تھی، مگر اس میں ایک مخصوص شدت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خود کو روک رہا ہو۔ کیا بات؟ شفا نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کہ تم اس نکاح کو نہیں مانتی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں شفا، تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ میری زندگی کی واحد روشنی ہے، پر میں اب تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں سچ میں مجھ سے آزادی چاہیے تو شفا اس کے لیے ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم جیسی آزادی چاہتی ہو میں ویسی نہیں دے سکتا۔ شامیر کے ہر ایک لفظ شفا کا دل زور سے دھڑکا رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی لہجے پر شفا خوفزدہ ہوئی، کہیں وہ سچ میں تو نہیں اسے چھوڑنے والا۔ یہ سوچ اسے اندر تک لرزا گئی تھی۔ اب تو شاید وہ خود بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں شفا، اور تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے، شامیر نے کہا، اور اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ شفا کا دل بھر آیا۔ آج شامیر اپنے دل کی بات، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ شفا کی نظریں چمک اٹھیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شامیر کے الفاظ اس کی روح میں گہرے اثرات چھوڑ گئے تھے جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شامیر، آپ؟ شفا کی آواز کمزور تھی۔ وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی جو اسے اس لمحے کی شدت کو بیان کر سکیں، مگر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، یا پھر مجھے سنو۔ تمہاری آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ شامیر نے اس کی دونوں ہتھیلیاں تھام کر اسے مزید قریب کیا۔ شفا، کیا تم جانتی ہو، تم پر جو غصہ کرتا تھا نا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ شامیر کی قربت میں شفا نے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، جیسے تمام دنیا کا بوجھ اتر گیا ہو۔ شامیر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا جب میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور آپ میری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ مجھے ہمیشہ آپ کی سختی پر غصہ آتا تھا، اسی لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شفا نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا۔ ان کے بیچ اب صرف چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جب دونوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ اٹھ رہا تھا۔ تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو میں اپنی دھڑکن سمجھتا ہوں شفا، شامیر نے آہستہ سے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے صرف میری محبت کافی ہے۔ اس کے بعد شامیر نے شفا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دیا۔ وہ بوسہ اتنا نرم اور پیار بھرا تھا کہ شفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ شامیر کے سینے پر رکھے اور دونوں کے درمیان وہ لمحہ خاموشی سے گزرا جس میں صرف دلوں کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا شفا، شامیر کی آواز میں شدت اور جذبہ تھا۔ میں بھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی۔ مجھے اپنا بہت برا عادی بنا دیا ہے آپ نے، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ شفا اس کے سینے سے لگتی ہوئی نم نگاہوں سے بولی۔
دل بھر آیا تھا اس کی شدت والی محبت، اس کے جذبات پر۔ تمہیں پھنسانے کا ایک یہی طریقہ تھا، اب میں اور کیا کرتا یار؟ شامیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارت سے کہنے لگا۔ شامیر، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ اچانک سیدھی ہوتی شوق سے بولی تھی۔ اتنا کیوٹ منہ مت بناؤ ورنہ پھر بہکنے لگوں گا تو تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ اس کی بے باک بات پر وہ پل میں سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، غصہ بھی نہیں کریں گے؟ اپنا ہاتھ آگے کرتی وعدہ لے رہی تھی۔ شامیر نے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے شدت سے چوما تھا۔ ابھی اور بھی شکایت ہے؟ یہ اب میں بھی اپنا موڈ بناؤں گی، کچھ میری بھی سن لو شکایات۔ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتا خوش لہجے میں بولا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ان کا رشتہ محبت، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے کمٹمنٹ سے بھرپور تھا۔ شامیر اور شفا نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے قبول کیا اور اس دن کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا۔ اب وہ ہر ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے اور ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو تم، اتنی ضدی، مجال ہے کوئی چیز کہیں رکھنے بھی دو۔ سب سے نوکروں کی طرح کام کرو، حد ہے۔ وہ کب سے روم کی ایک ایک چیز اٹھا کر رکھتی، جتنی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی اتنی ہی تیزی سے منہ بھی چل رہا تھا۔ اس کی معصوم 1.5 سالہ بیٹی نے بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو گھوری ڈالی تھی۔ شفا، کیوں ہر بار میری معصوم گڑیا کو ڈانٹتی ہو؟ دیکھو کتنی پیاری اور معصوم جان ہے میری۔ شامیر کمرے میں آتا اس کی بڑبڑاہٹ سنتا، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر بولا۔ وہ تو باپ کی دیوانی تھی، بس اس کا اٹھانا تھا کہ اس کا اشارہ ہر چیز پر گیا، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ خبردار شاہ، اگر آپ نے اسے کوئی بھی چیز اٹھا کر دی، خاص طور پر میرے کیپ کو ہاتھ بھی لگایا تو اپنی ساری چیزوں کو آگ لگا دوں گی میں، ورنہ۔ آج تو اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شامیر اس کے کیوٹ سے منہ بنانے پر مسکرایا، بیٹی کو کچھ کھلونے دیتا اس کے پاس آیا، اپنی ناراض محبوبہ کے پیچھے سے محبت سے اپنے حصار میں لیا۔ ابھی سے یہ حال ہے، اتنا غصہ؟ میرے دوسرے بچے کے آنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا کرو گی یار۔ شفا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں، آپ کی طرح جو بس کام میں اتنے مصروف ہیں، مجھے میری بیٹی کو وقت ہی نہیں دیتے۔ شفا اس کی مصروفیت پر اشارہ دینے لگی۔ یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی، پھر جہاں تم وہاں میں اور میری شہزادی۔ اسے پیار سے منانے لگا، اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو ایسے ہی تو مناتا تھا وہ۔ اس کی گردن میں منہ دیے کچھ پل سکون حاصل کرنے لگا جو صرف اس کی آغوش میں مل سکتا تھا۔ شاہ، آپ نے پھر میری چیز دے۔ شفا کی جب بیٹی پر نظر گئی جو اس کے میک اپ کا ستیہ ناش کر گئی، شامیر اپنی مسکراہٹ روکتا اپنی شہزادی کو لیے نیچے بھاگا۔ اس کا مسکرانا اب سمجھ آیا، اسے وہ چیختی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ یہ تھی خوشیوں بھری زندگی۔ جب آپ کے پاس خوبصورت محبت کرنے والے لوگ ہوں تو انہیں کبھی کھویا مت کریں، ان کی قدر کریں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا۔ بہت جلد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، بہت قریب۔ محبت بھرا گھرانہ تھا ان کا۔